بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد افسار الحق دہلوی حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سن 1953 میں جب میں دہلی میں قیام پذیر تھا، ایک رات اچانک مجھے دل کی تکلیف ہوئی، گھبراہٹ اور بے چینی برداشت سے باہر ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت واقع ہو رہی ہے۔ عین اس پریشانی اور لاچارگی کے نقطۂ عروج کے موقع پر میری نگاہ ایک دم اوپر اٹھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو انسان میرے سامنے ہوا میں معلق ہیں۔ ایک پرعظمت انسان کو میں فوراً پہچان گیا۔ وہ پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے روحانی پیشوا تھے۔ ان کے بطن اطہر پر وہی لباس تھا جو وہ معمولاً پہنا کرتے تھے۔ دوسری پرانوار شخصیت ان کے داہنی طرف تھوڑے فاصلے پر قیام پذیر تھی، یعنی میرے بائیں جانب وہ مقدس ہستی جسم پر ایک سیاہ عبا پہنے ہوئے تھی جو شانوں سے قدموں تک تھا۔ ان کا پاکیزگی میں ڈھلا ہوا چہرہ انور ایک سیاہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا۔ ان کا قد متوسط تھا۔ ان کا چہرہ اگرچہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن روشنی کی شعاعیں نقاب کے باہر صاف صاف آ رہی تھیں اور اطراف کے اندھیرے ماحول کو جگمگا رہی تھیں۔ وہ ایک انتہائی پروقار اور پرعظمت ہستی تھی جو میری نگاہوں کے سامنے سے گزری۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن ایک انوکھے طریقے سے میری رہنمائی ہوئی۔ میں آنکھیں بند کر کے رات کو بیٹھا ہوا آہستہ آہستہ درود پڑھ رہا تھا کہ سامنے وہی پرعظمت شخصیت آ گئی جو اس رات میرے پیر و مرشد کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر قدم رنجا تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، بالکل وہی تھی۔ میرا درود پڑھنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف ہو گیا۔ میں سوچنے لگا، یا اللہ، یہ کون صاحب ہیں جن کی پاک توجہ میرے وجود کا تزکیہ کر رہی ہے، اور یہ اپنی اصلیت، پتہ و نشان سے مجھے کیوں مطلع نہیں فرماتے؟ تھوڑی دیر سکون رہا اور میں نے پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی درود کا ورد شروع کیا، اسی لمحے ان کے نقاب میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور چہرہ مبارک کے خد و خال میرے سامنے جھلکنے اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ کہیں آپ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں۔ جیسے ہی خیال آیا، میں دیوانہ وار اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے اٹھنا چاہا، مگر میری آنکھیں کھل گئیں اور محویت ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں درود ہزارہ کے علاوہ اور درودوں کا ورد شروع کر دوں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت کا موجب ہو۔ چنانچہ میں اردو بازار جامع مسجد دہلی گیا اور درود شریف کے متعلق کتابوں کی تلاش کی۔ مجھے بہت سے چھوٹے چھوٹے کتابچے مل گئے جن میں طرح طرح کے درود لکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہی پڑھنے شروع کر دیے۔ ہر جگہ ہر وقت درود شریف پڑھنے لگا اور سوچتا تھا کہ درود شریف پر کوئی ایسی مبسوط کتاب مل جائے جس کا ورد میں باقاعدہ کر سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ یاد کرنے کا یہی طریقہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے اور آپ کی خوشی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے دہلی کا کونا کونا چھان مرا، مگر سب بے سود ہوا۔ ایک دن میں اپنے فلیٹ میں مغرب کے بعد بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا کہ یکایک میرے سامنے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ میں فوراً ساخت ہو گیا۔ یہ سیدھے ہاتھ کا سایہ تھا۔ مجھے فوراً یقین ہو گیا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پشت پر کسی اونچی جگہ رونق افروز ہیں اور اپنا دست مبارک میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس عظیم الشان حقیقت کو بھانپ کر میں مبہوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، جس کو میں فوراً سمجھ گیا کہ کہیں جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ پس میں اٹھ کھڑا ہوا اور چلنا شروع کر دیا۔ جدھر جدھر آپ کا اشارہ ہوتا گیا میں چلتا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ایسی جگہ آیا جہاں ایک نورانی شکل کے بزرگ، سفید داڑھی، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے، مشفق انداز میں
تشریف رکھتے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو فوراً انہوں نے مجھے دے دی۔ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کا نام و پتہ نوٹ کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست کا اشارہ ہوا اور میں اٹھ کھڑا ہوا، ان بزرگ کو سلام کیا، ان سے مصافحہ کا شرف حاصل کیا، واپس ہوا اور اپنے مقام پر آ گیا۔ جب پرچے کو غور سے پڑھا تو لکھا تھا اوائل الخیرات ڈاکٹر محمد عبدالمعید خان دائرۃ المعارف حیدرآباد۔ ڈاکٹر صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اشارہ فرمایا کہ یہ تیرے لیے ہے، تو اسے پڑھ اور اس پر عمل کر۔ میں انتہائی خائف اور معطل ہو چکا تھا۔ میں نے ادب کے ساتھ آنکھیں بند کیں اور ادب کے ساتھ اسباب میں سر جھکا لیا۔ اس واقعے کے فوری بعد میں نے ڈاکٹر عبدالمعید خان صاحب کو خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ناچیز کو اطلاع دی ہے کہ آپ نے کوئی کتاب اوائل الخیرات کے نام سے چھاپی ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کتاب کو پڑھوں اور اس پر عمل کروں اور ان سے مندرجہ بالا کتاب طلب کی۔ ان کا جواب میرے پاس آیا جس میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور لکھا کہ کتاب ابھی مکمل طور پر چھپ کر تیار بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کی تقسیم بھی شروع نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں بعد میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ڈاکیا ایک پارسل لے کر آیا جو کتابوں کا تھا۔ وصول کر کے کھولا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس میں کتاب اوائل الخیرات مؤلف حضرت سید محمد عبدالغفور النامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نسخے تھے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد میں نے پھر درود کی کثرت حسب سابق ہر فرض نماز کے بعد شروع کر دی اور پہلے سے بھی زیادہ پڑھنے لگا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔